بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، کہ منت شناس حضو کی بخدمت بداشت ہے۔ اس کا احسان مانو کہ انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے عنوان کی خدمات کے لیے چن لیا ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ وگرنہ شہر میں غالب ہماری کیا حیثیت ہے بھائی، ہماری کیا اوقات ہے صاحب۔ اللہ نے اتنی عظیم نسبت عطا کیا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو ختم نبوت کے اولین محافظین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اور ان کی سیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا ومعلمنا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین محمد۔ درود پاک محبت سے مل کے پڑھ لیا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ مجلس کے مرکزی دفتر میں بڑی محبت اور اپنائیت سے استقبال کیا گیا، اور ہم نے ایک چہرے پہ بار بار نظر ڈالا، اس چہرے نے توجہ ہی نہیں کیا۔ ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ، پھر ہم نے مجبوراً سوال کیا آپ کی فراغت کہاں سے اور کب کی ہے؟ تو ایک جو دریافت اور یافت ہوا کرتی ہے کہ امریکہ دریافت ہوا فلاں سن میں، تو ایک جدید دریافت حضرت مولانا سید عماد الدین صاحب ہمارے درسی ساتھی رفیق گرامی سے 2008 کے بعد اب ملاقات ہوئی۔ پہچاننے میں پہل ہم ہی نے کیا، الحمدللہ۔ ہمیں دنیا بھلا دینا تیرے بس میں نہیں، صورت خنجر تیرے دل میں اتر جائیں گے ہم۔ میں کہا یار خنجر والی بات نہیں بھا رہی ہے، تو ہم نے اس وقت طالب علمی کے دور میں جب یہ پڑھا تو ہم نے اس طرح کہہ دیا تھا اس کو، صورت دھڑکن تیرے دل میں۔ صورت خنجر کا تو علاج ہے نکال کے مرہم پٹی، دھڑکن کا اگر علاج کیا تو لا علاج ہو جائیں گے، دھڑکن سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے بھائی۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہم ہی کو نہیں۔ ناز نہ نخرے نہ دکھا کہ شاہ کے دربار میں کوئی ملازمت مل گئی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ غالب صاحب نے کہا بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ غالب نے تانا دیا تھا دوسرے معاصر شاعر کو، اس نے جا کے شکایت لگا دیا، اور ملک الشعراء غالب صاحب جب طلب کیا گیا تو شاہ نے کہا حضور لوگ آدھی ادھوری باتیں سن کے پہنچا دیتے ہیں، میں نے اس میں ان کی نہیں اپنی حقیقت کو بیان کیا، پوری بات تو سن لیتے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، کہ منت شناس حضو کی بخدمت بداشت ہے۔ اس کا احسان مانو کہ انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے عنوان کی خدمات کے لیے چن لیا ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ وگرنہ شہر میں غالب ہماری کیا حیثیت ہے بھائی، ہماری کیا اوقات ہے صاحب۔ اللہ نے اتنی عظیم نسبت عطا کیا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو ختم نبوت کے اولین محافظین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اور ان کی سیرت کو سامنے رکھنا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالوں نے اور متوالوں نے، آپ کے دیوانوں نے کس انداز سے عملی طور پر عملی زندگی کا بے مثال نمونہ پیش کرتے ہوئے یہ خدمت انجام دیا ہے۔ ہمیں وہ سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مقام ختم نبوت کو بیان کیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ وظیفہ کارکنان ختم نبوت بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین، کارکنان کو خطاب کرنے لگے اللہ۔ ہر مومن، ہر کلمہ گو ختم نبوت کا محافظ ہے صاحب۔ ہر کلمہ گو مومن، نام کو اگر کسی تحریک سے وابستہ نہیں، پھر بھی یہ نسبت اور یہ تعلق کب
غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آ جائے، ہاں بڑے بڑے جو ہے ذمہ داران کے ایمان پر چڑھی ہوئی کند اور لگے ہوئے زنگ کو دور کر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو قبر میں اتارتے ہوئے کہیں کاش یہ لاشا اقبال کا ہوتا، کاش یہ سعادت الہی ہمیں بھی شہادت نصیب، یہ افضل سے افضل عبادت نصیب۔ آمین تو کہیں اللہ والوں، ہاں آمین تو کہیں۔ علامہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہر مومن، لیکن کارکنان کے لیے اللہ نے وظیفہ کیا بیان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اذکروا اللہ پہ نہیں رکے اللہ پاک، ذکرا کثیرا۔ اب میں اور آپ غور کر لیں، ہم کارکنان کی روزانہ اللہ کے ذکر کا کیا معمول ہم نے آپ نے بنایا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کا معمولات اگر کسی اللہ والے سے وابستہ ہیں تو وظیفہ کہہ لیں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے بھی تعلق ہے اور ہم سب کا ہے الحمدللہ، ہم سب کا ہے الحمدللہ۔ تو اسی چیز کا نام وہاں تسبیحات ہے، چیز ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو ہم دیکھیں غور کریں کہ معمولات و تسبیحات کے پورا کرنے، اللہ کہہ رہے ہیں نا کارکنان کے لیے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اسی پہ اللہ نے بس نہیں کیا، مزید اللہ کہتے ہیں مزید درباری اور سرکاری لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی، وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہاں یہی دھن صبح شام جو ہے سوار رہے تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ہاں تو سب غور کرنا ہوگا کہ ہم کارکنان تحفظ ختم نبوت عملی میدان میں ہماری آپ کی کیا سیرت، کیا پہچان، کیا کردار، کیا کیریکٹر ہے صاحب؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کی پہچان اور شناخت کیا تھی کہ وہاں گلی گلی محلہ محلہ ہر ایک کی زبان پہ صادق امین۔ ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں ہمارے؟ ابھی میرا ایک جگہ سفر ہوا اور گزشتہ سال بڑا اچھا روزہ پروگرام وہاں کے مجلس کے دوستوں نے بڑا اچھا کیا تھا، میری زندگی کی سعادت کے لمحات وہ جو اس نسبت سے وہاں گزارے گئے۔ علاقائی طور پہ پتہ چلا کچھ ہم سب انسان ہیں کہ یہاں سے پیسے لیا، وہاں سے چندہ کیا اور ادھر کا ادھر کر دیا صاحب، تو یہ اس نسبت کو ہم نے رسوا کیا ہے۔ سرکاری آدمی خیانت کرتا ہے اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، سرکاری راز، سرکاری امانتیں، ہاں درباری لوگوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنی معاشرتی زندگی، اپنے معاملات کا بھی جائے، ہم عام نہیں رہ گئے صاحب۔ اللہ نے مکتب مدرسے کی محنت سے جوڑا ہے، چائے کی چسکیاں بھرتے رہیں، ہاں لیکن ساتھ میں وسائل جو ہیں آنکھ اور کان ادھر متوجہ رکھیں، آنکھ اور کان کو اس طرف متوجہ رکھیں۔ دور جام چل رہا ہے، مشتاق کم کے بزم میں آنا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں تو نہیں، ٹھنڈی ہو جائے گی، بے مزہ ہو جائے گی۔ اب جب دکھائی دیا ہے تو اب آپ کہیں گے گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا۔ اب آپ کہیں گے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے تو رہنے دیجیے، ساغر و مینا کا دور چلتا رہے، لیکن بھائیوں غور کرنا ہوگا ہمیں آپ کو، ہاں اللہ سے توبہ کا، اس دربار میں ہم اور آپ رسوا نہ ہو جائیں صاحب۔ ہر عمل پہ نا گہری نگاہ ہوتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس دربار سے جڑے ہوں، ہاں وہ دربار خیال رکھتا ہے کارکنان کا، ان کی نقل و حرکت کی۔ ہمارے ایک ساتھی دارالعلوم دیوبند میں بھی ساتھ کچھ دن مظاہر میں بھی تھے، وہ کہنے لگے جس مدرسے میں میں ملازم تھا وہاں کے بھنگی نے 2-4 دن چھٹی کر دیا اور بیت الخلا بڑے گندے ہو گئے۔ میں نے کچھ وہ بچے جو خدمت کا مزاج رکھتے ہیں ان سے بات چیت کر کے طے کیا رات میں صفائی کر دیں گے۔ کئی پہر رات کے گزر گئے، ہم نے صفائی کیا، ایک بیت الخلا جتنا پانی ڈالا جائے کوشش کی جائے گندگی اور ابل کے باہر آتی۔ بچوں سے کہہ دیا بچوں جاؤ سو جاؤ، بچے نہا دھو کے جا کے سو گئے۔ میرا دل نہیں مانا، وہ کہتے ہیں لنگی بنیان میں تھا ہی، اندر گیا، دروازے کی کنڈی لگایا، اپنا بایاں ہاتھ ہی اندر ڈال دیا۔ رات کی تاریکی کون دیکھتا ہے صاحب؟ کوئی تعریف کرنے والا نہیں، حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں، ہمت بڑھانے والا نہیں۔ کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل ہی دل کا ایسے اللہ سے اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ معصوم بچے نادان، وہ شیمپو کا پاؤچ، صابن کا کور اور پتھر بعد وہی سب پھنسا تھا، نکالا صاف ہو گیا، نہایا دھویا، آ کے لیٹا، کہتے ہیں میں تو سویا میری قسمت جاگ گئی۔ تو دیکھتا ہوں ایک اجتماع، ایک پروگرام، ایک جلسہ ہو رہا ہے، مخلوق دوڑی چلی جا رہی ہے اور ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، سب کی نگاہیں اسٹیج شہنشی کی طرف ٹکی اور زبان پہ ایک ہی بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اندھے کو کیا چاہیے تھا، 2 آنکھیں مل گئیں، تیزی سے بھیڑ کے ساتھ میں بھی لپکا تو دور سے ہی مجھ سے کہا گیا آ جا۔ ارے سمجھ رہے، وہ رونے لگے، کیا کر کے سویا تھا؟ ارے کیا کر کے سوئے تھے؟
کوئی بہت بڑا وظیفہ، ہاں کوئی بہت بڑی خدمت، وہ کہنے لگے مہمانان رسول کی غلاظت صاف کر کے سویا۔ ارے سمجھ رہے ہیں، اتنی گہری نگاہ، اتنی توجہ ہوتی ہے صاحب۔ ہماری آپ کی بھی تنہائیاں موبائل کے ذریعے آلودہ ہوں، نگاہ تو ہے نا صاحب، سوچے تو صحیح کس کی نظر سے گر جائیں گے۔ ہاں ہم عام نہیں رہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑا کرم فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کا نہایت فضل ہے ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، ہاں ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات کا حال دوسروں سے جداگانہ ہو جانا ہونا چاہیے صاحب۔ ہم سرکاری لوگ ہیں، جی ہاں، عام لوگوں کی جیسے شادیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں بھی وہی حال ہو، گھر والوں سے ہمارا آپ کا بھی برتاؤ ایسا ہو تو یہ مناسب بات نہیں ہے صاحب۔ تو انشاءاللہ انسان ہے نا، انسان ہے، کمزور ہے، خطاؤں کا پتلا ہے ہم، لیکن اصلاح کی تو فکر کریں گے انشاءاللہ، ہاں کمیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ، ہاں کمیوں کو، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی طلب کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے، کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو چند تھے میرے عرق انفعال کے، تو کیسی کیسی نظر نگاہ ہوتی، تو طے کریں انشاءاللہ، توبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جو کچھ کم، ہر حضرت والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کلینہ ممبئی بہت فرمایا کرتے تھے، اپنا حال ہم خوب جانتے ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت والی صاحب بہت کہتے تھے اللہ سے معاملہ راست بازی کا، اللہ کے ہاں چال بازی نہ چلتی ہے نہ چلے گی صاحب۔ نام سے، عہدوں سے، شہرت سے اللہ دھوکہ کھانے والے، اللہ نہیں دھوکہ کھانے والے صاحب، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ حال احوال۔ ہم ایک فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں اور دنوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں لیے پھرتے ہیں، ہاں ایک دوسرے کے خلاف ہمارے خیالات انتہائی آلودہ ہوتے ہیں، ہاں خیر خواہی کے جذبات نہیں بدخواہی کرتے ہیں، تو طے تو کریں انشاءاللہ۔ کتنا آسان عمل ہے پنپنے کا، کامیاب ہونے کا، آباد رہنے کا، جو حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ پیٹھ پیچھے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہیں اس کے کسی بھائی، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم سبھی عمر کے اس دورانیے میں ہیں، کتنے بچے ہیں، مولانا سید عماد الدین صاحب نے لائن لگا رکھا ماشاءاللہ، حضرت استاد گرامی حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کی مولوی کے یہاں ہر نیو ایئر کیلنڈر کے ساتھ ایک آ کے سلام کرتا، السلام کرے تو کیا کرے، ٹینشنوں کے دور کرنے کے لیے تسکنو الیہا اضحک اللہ اسناننا و اسنانکم، بولے ہر کیلنڈر کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ السلام علیکم۔ حضرت بھی کثیر الاولاد تھے نا، حضرت استاد گرامی 11 لڑکے تھے، حضرت 11 لڑکے، حضرت نے لکھا بھی ان کے احوال میں، خواب دیکھا کہ 12 ہیں، خواب میں حضرت نے دیکھا 12 اور تھے کتنے، تو اس کی تعبیر اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے مظفر نگر سے آ رہے تھے اور سواریوں کی دشواری تھی، ایک ٹرک میں سوار ہو گئے، روک کے ٹرک کی تھوڑی دور دیوبند ہے، اور اس ٹرک میں تیزاب کے ڈرم لوڈ تھے، ایک جگہ وہ پلٹ گیا اور وہ دردناک شہادت ہوئی حادثاتی، تو اب 11 ایک شہید ہو گئے، کتنے بچے؟ ارے نہیں 11 تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے بڑے ان کے، تو وہ دونوں پوتے حضرت کی کفالت و تربیت میں آئے، دادا حضرت استاد گرامی، تو کتنے ہو گئے؟ تو اس طرح حضرت کا احوال میں، تو ماشاءاللہ حالات ہے نا، ضرورتیں ہیں، کسی کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، تو پیٹھ پیچھے حالات پتہ چلے، ہم 2 ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں، یا اللہ گھر بھی چھوٹا تنگ ہے، یا اللہ گزارا ہمارے اس بھائی کا کیسے ہو رہا ہوگا، اللہ بڑا باظرف غیرت مند ہے، ہاں اشاروں میں بھی اپنی کیفیت نہیں بتاتا، اللہ آپ لاج رکھ لیجیے، ہاں آپ لاج، اللہ بڑے غیرت مند ہے صاحب۔ ہاں حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں، ایک حافظ صاحب کا واقعہ جب تلبیس ابلیس میں پڑھا، تلبیس ابلیس میں کہ بدنگاہی کی نحوست سے ان کا قرآن کریم کی یادداشت اللہ نے چھین لیا، تو کہتے ہیں اپنے شیخ سے کہا، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، کہتے ہیں بعض مرتبہ اللہ کی غیرت کو جوش آ جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ پسندیدگی کی نظر اس کا بندہ کسی اور پہ ڈالے، ہاں نظریں لڑانا ہے تو اللہ سے لڑائے، ہاں نگاہیں لڑانا ہے تو اللہ سے لڑائے صاحب، اللہ سے لڑائے، تو اللہ بڑے باغیرت ہیں صاحب، اللہ بڑے باغیرت ہیں، تو جب دعائیں ہم پیٹھ پیچھے کریں گے، اللہ کو یہ ادا غائبانہ خیر خواہی کی ادا اتنی بھاتی ہے، عند رأسہ ملک موکل، اللہ خاص ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو سر سے دھیرے دھیرے غائبانہ کر رہا ہے نا دعا، ایک دم ملا لیتا ہے کیا دعا کر رہا ہے، سنتا ہے فرشتہ، ہاں کلما دعا لأخیہ بظاہر الغیب قال آمین ولک بمثل، فرشتہ سن کے کہتا آمین آمین، اللہ تجھے بھی دے، اللہ تجھے بھی دے، ہم گنہگار زبان سے دعا دے رہے ہیں، فرشتہ معصوم زبان سے ریٹرن لوٹا رہا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مسجد کے گھر میں رہائش تھی، مکاتب کا نظام بڑھا، ہمارے مدرسین کے لیے ہم نے مانگنا شروع کیا، یا اللہ کرائے اور بے گھروں کو اپنا ذاتی مکان دے دیجیے، اللہ نے سب سے پہلے ہم کو دیا، ہاں ہم صاحب بڑا تنگ دل رہ کے زندگی گزار رہے ہیں، ہاں تنگ دل رہ کے زندگی،
تو حوصلوں کو بڑا کرنا ہے. کس دربار سے نسبت جڑی ہے صاحب؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پہچان بھی کیا ہے؟ نبوت سے پہلے آپ کی شناخت اور تعارف اور انٹروڈکشن جو حدیث مبارکہ کے ذخیرے کی پیشانی کا حسین جھومر اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تسلی دینے والے بول ہیں. ہاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتقری الضیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بھائی کوشش کریں گے صفات پیدا. درباری لوگ ہیں نا, ایک شان ہوتی صاحب درباری. ہاں ایک شان ہوتی ہے. بڑوں کے خدام کو بھی دیکھیں آپ, ہم جائیں گے تعارف نہیں, ناک پہ بیٹھی مٹی کی مکھی کی اتنی بھی عنایت نہیں کریں گے, اڑا دیں گے. دربار سے جڑے ہیں تو ہماری تحفظ ختم نبوت کی عظیم تر خدمت سے جس شکل میں بھی نسبت ہے, مکاتب کے نظام سے جڑے ہیں, دوسرے رفاعی کاموں سے جڑے ہیں, تو انشاءاللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. ایک چیز طے کریں میں اور آپ کہ سنتوں کا اہتمام کریں گے. کارکن اور محافظ اسے تو اسلحہ بند ہونا چاہیے, اور ہماری اور آپ کی جیبیں اس واقع سے خالی ہوں صاحب. ہاں ہماری آپ کی جیبیں بھی صاحب, یہ بڑی محرومی کی بات, کمی کی بات ہے, فکر کی بات ہے. ہو گئی غلطی کوتاہی, ہاں کسی عظیم اور محبوب پسندیدہ سنت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. من احب سنتی فقد احبنی, جو میری سنتوں کو عزیز رکھتا ہے وہ مجھے محبوب رکھتا ہے. ہاں صاحب تو دیکھنا ہوگا کہ ہماری اور آپ کی فکریں اتباع سنت کی جانب کتنی ہیں. انشاءاللہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. غفلت کوتاہی ہو گئی توبہ کریں گے. حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ بہت کہتے تھے کہ روزانہ اگر ایک سنت کا گھروں میں, اولاد نعمت امانت ہے نا صاحب, باہر بڑی بڑی تقریریں ہو جاتی ہیں, گھر 5 منٹ کا 3 منٹ کا مذاکرہ نہیں ہو پاتا, لے کے بیٹھا جائے محبت پیار نرمی اور شفقت کے ساتھ ایک سنت کا روز مذاکرہ ہو تو ہفتے میں کتنی ہو جائیں گی؟ 60 سنتیں, اور مہینے میں اور سال میں. ہاں کل اللہ پاک نے کل کے پروگرام میں مغرب بات کہاں تھا سید, وہ کہاں عیسیٰ صاحب کہاں ہیں؟ دسترخوان سے نہیں ہٹے ابھی. جی حصہ بقدر جثہ, لیکن کس قدر بھائی, ٹھیک ہے حصہ بقدر جثہ. حضرت استاذ گرامی حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک جگہ تھے تقریب میں, جو بھی چیز کھانے کی آتی کچھ جوان تھے لپک کے. ایسے ہی الماہد میں 2010 میں پروگرام تھا. حضرت استاذ گرامی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی یہ خوبی 10 سالہ 15 سالہ جشن نہیں حضرت نے رکھا, عنوان دے دیا. ہاں سیرت کا عنوان دے دیا, سیمینار سیرت کے عنوان پر, قرآن کریم کے عنوان پر پہلا کیا. یہ نسبتیں دیکھیں, جشن 10 سالہ نہیں کیا, 7 سالہ نہیں, ابھی 10 سالہ, پھر 15 سال نہیں, سیمینار کر دیا, قرآن کریم سیمینار, سیرت سیمینار. تو دیکھا مال مفت دلے بے رحم, کچھ مقامی جوان بھی آ گئے کھانے کے وقت میں, اور جو بھی قاب آتی کھڑے ہو کے لپکتے اور بالکل ماشاءاللہ صاف کر جاتے. ہم لوگ ٹانگ کھینچنے میں بہت آگے, مرغیوں کی ہو یا دوسروں کی, اللہ سہارا دینے والا بنا دے, اللہ حوصلے بڑھانے. دو جملہ کسی سے کہہ دیں محبت کی, اس کی ہمت بڑھ جاتی, عمر بھر یاد رکھتا. ہمارے ساتھی اتر رہے تھے تعلیمات کے اوپر سے, جو سیڑھی احاطہ باغ 16 وہ ہمارا کمرہ, اترتی تھی چھت سے, چہرہ اترا ہوا. میں نے ایسے ہی پوچھ لیا بھائی خیریت تو ہے, کیا بات ہے؟ بڑے غمگین آنکھیں ڈبڈبا گئی اور کہنے لگے آج میرا بھائی شہید کر دیا گیا. وادی کے تھے نا حالات, وادی کے علاقے کے حالات, اللہ حفاظت فرمائے. تو دو بول بھی صاحب. حضرت استاد گرامی موجود تھے, کچھ جوان ایسے ہی وہ لپک کے ماشاءاللہ حق کچھ زیادہ ہی ادا کر رہے تھے. حضرت کا ایک خاص انداز تھا, جنہوں نے پڑھا ہوگا, بڑی پیاری باتیں خوبصورت انداز میں کہہ جایا کرتے. حضرت نے کہا بھائی ہاں صفائی سنت ہے, صفایا کرنا سنت نہیں, صاف کرنا, پلیٹ صاف کرنا سنت ہے, لیکن آپ لوگ تو صفائی پہ تلے ہیں. تو حافظ عیسیٰ صاحب کہاں ہیں, صفائی پہ لگے ہیں کیا؟ جی اضحک اللہ اسناننا و اسنانکم. تو پیچھے یہ کی جانے بھائی ہمیں نظام انشاءاللہ گھر کا بھی بنائیں گے, سنتوں کا مذاکرہ روز کریں گے انشاءاللہ, ہم خود بھی عمل کریں گے ذاتی طور پر. مصنون دعاؤں کا یہ حال ہے بھائیوں. آج ہی ایک جگہ مذاکرے میں سامنے بیٹھے تھے, ہم پوچھ لیا ایسے ہی, سامنے آ گئے نشانے پہ, ہم نے کہا بھائی کپڑا پہننے کی دعا, تو خاموش ہو گئے. کچھ زیر لب انہوں نے دھیرے دھیرے بدبدایا, آواز نہیں نکلی. پھر احساس ہوا کہ کہیں استاذ تو نہیں, پتہ چلا استاذ ہیں لیکن کپڑا پہننے کی دعا نہیں یاد کرائی گئی. انہوں نے کتنوں کو یاد کرایا, لیکن جب عمل نہیں ہوگا, گر عمل درتو نیست نادانی والی بات ہے. تو مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. سنتوں کا ہم درباری لوگ ہیں, اوروں سے زیادہ تحفے ہماری طرف سے دربار مبارک میں جانے چاہیے. درود و سلام کی ڈالیاں, محبتوں کے نذرانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب چھوٹا بھی درود پاک پڑھا جائے تو اس میں بھی آل رسول کو شامل کر لیا جائے. ہر شخص کو اپنا آل اپنا خاندان عزیز ہوتا ہے. یہاں تو بات اس خانوادے کی ہے. ہاں یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
आल रसूल अतहार। उलमा ने मफहूम में बड़ी वसात बयान की है साहब, तो छोटा भी पढ़ें तो कहे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह सुन्नतों का एहतमाम किया जाएगा, दरूद पाक की खूब कसरत की जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, इसके साथ साथ अपने मामलात भी दूसरों से बड़ा मोहतात। हज़रत वालिद गिरामी नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक वक्त खास कैफियत में थे, ये उम्र भर में हमने एक ही बार सुना, कहने लगे हमें तो ये बात गवारा है कि कोई कह दे कि मुनीर मगरूर है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कोई कह दे मुनीर लालची है। कोई ये ना कह सके ख़त्म नबूवत का मुहाफिज धोखेबाज है, हाँ वो लालची है ना साहब, किस दरबार से निस्बत है साहब। हाँ, ये वक्ती ज़रूरतें क्या समझते नहीं पूरी होंगी, इज्जतों से पूरी होंगी इंशाअल्लाह। हाँ, इज्जतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी जिस दरबार से आदमी जुड़ता है उसकी जिम्मेदारी होती है ज़रूरतों का पूरा करना। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह। हाँ साहब, तो अपने मामलात भी दुरुस्त रखेंगे हम। हाँ, कुछ गलती हो कोताही कि हम किसी से कर्ज ले गायब हो जाए, किसी महरूमी की बात साहब। हाँ, बहानों से पैसे ऐंठ लें, अल्लाह हम सब की हिफाजत, नस्लों की हिफाजत फरमाए साहब। दुआएं मांगा जाए अल्लाह इस दरबार की चाकरी और नौकरी के लिए हमारी नस्लों को कबूल कर लीजिए। हाँ अल्लाह, आपका एहसान आपने कबूल किया, जितना शुक्र अदा किया जाएगा और दरबार के आदाब बजा लाए जाएंगे उतना अल्लाह की इनायत होगी इंशाअल्लाह। हाँ, उतनी इनायत होगी इंशाअल्लाह। तो गलती कोताही हो गई, तौबा कर ली जाएगी इंशाअल्लाह। और जो कारकुनान का अल्लाह ने वजीफा बताया उसमें बड़ी कमी हो रही है। हालात सामने ज़ात नहीं कोई पूरा कर रहा हो, बहुत मुबारक, तिलावत हमसे नहीं हो पाती है, तस्बीहात हम नहीं पूरी कर पाते हैं। हालांकि अल्लाह ने के वादे देखें, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला के बाद जो इनामात अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं वही इनाम है जो अल्लाह ने साहिब ताजे ख़त्म नबूवत के लिए बयान किया। अल्लाह यहाँ क्या कह रहे हैं, हुवल्लज़ी युसल्ली, अरे कहे ना भाई, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मला हुवल्लाह युसल्ली अलैकुम व मला, और वहाँ क्या कह रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हाँ साहब, ये देखिए आज तवज्जो है साहब हमारे बिरादर अजीज़ की। हाँ, ये इनायात है रब्बुल आलमीन के साथ। तो कमी कोताही से तौबा करके दरूद पाक तो चलते फिरते वजीफ़ा बना लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ अहबाब पढ़ाने बाइक से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं। हमारे आपके घरों की माँ बहन बेटियाँ रोटी बनाते, चावल पकाते, हम क्या दरूद पाक नहीं पढ़ सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु रबीउल अव्वल का महीना भी है, इस हवाले से हमारे मकतब का भी है, घर का भी माहौल बने, हमारे मकाती मोहब्बत से बच्चों को मोहब्बत शफ़क़त से कहें, बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। हमारा 12 पाड़ा है पनवेल के करीब, नेरुल के करीब, रबीउल अव्वल के ही पहले ही अशरे में आए थे वहाँ के अहबाब। हज़रत वाली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की हफ्तावारी मजलिस में इतवार मुज़ाकरा हुआ इस उन्वान पे, और फिर उसके बाद सफ़र हो गया उम्रे का। वहाँ के दोस्तों ने मैसेज किया कि हमने आके कंपटीशन का मुसाबक़े का ऐलान कर दिया। एक हफ्ते में हमारे मोहल्ले के हजरात ने, छोटी सी बस्ती और मकतब के बच्चों ने, उनके पेरेंट्स औलिया ने, हम पढ़ाने वालों ने, हमारे घर वालों ने मिलके एक हफ्ते में 95 लाख दरूद पाक पढ़ा। हाँ, बीड़ महाराष्ट्र का इलाका, वहाँ के दोस्तों ने रखा मुकाबला। जब नतायज आए तो उसमें एक बच्ची, उसने 30,000 पढ़ा। पूछा नाम क्या है, तो नाम गैर मुस्लिम। हाँ साहब, उसने देखा कि ये जो मोहल्ले की बच्चियाँ उसकी उम्र की और स्कूल पढ़ने वाली डिजिटल तस्बीह से क्या पढ़ रही, ये पढ़ रहे, बोले मैं भी पढ़ूंगी। उसने कितना, अल्लाह उसे उसकी नस्लों को इंशाअल्लाह हिदायत देंगे। हाँ इंशाअल्लाह। तो एहतमाम से हमारे जेबों में असलहा यानी मिसवाक होनी। अरे भाई असलहा, हालात नाजुक है, किस माने को कहा। मुंबई एयरपोर्ट पे एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहा और उसने कहा कि कुछ मसाइल थे, नहीं आ पाया। स्पेशल फोर्स वालों ने उठा के कहा निकाल मिसाइल कहाँ है। उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब बस्तवी दारुल उलूम देवबंद के मायानाज असातिज़ा में थे। हज़रत के साहबजादे दिल्ली फ़्लाइट में बैठे और फ़ोन पे बात कर रहे हैं। पूछते हैं घर वाले कैसे, कहाँ बैठ गए हैं, तो वो कहने लगे हाँ उड़ने वाला है। तो लोगों ने कहा ये उड़ाने वाला है। हाँ, बड़ी मुश्किल से गर्दन बची थी। तो यानी ये मिसवाक, मुंह की पाकीज़गी और सफाई, ये मोमिन का हथियार है साहब। हाँ, ये मिसवाक जो है हमारे साथ ना हो, बड़ी कमी की बात। तो कमियों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप दोस्तों के आने की बरकत से आपकी खिदमत में चंद बातें पेश करने की जो सआदत मिली है, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको कामिल इत्तिबा सुन्नत की इशाअत सुन्नत और हिफाजत सुन्नत के लिए अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बे करीम अपना फजल फरमाते हुए दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नेमतों की कदरदानी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप दोस्तों से दुआओं की बहुत गुजारिश है, अल्लाह काम ले इखलास के साथ एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ता आके कहेगा ना आमीन अवलका। अल्लाह इसे उम्रे में, बोले अच्छा उम्रे में जा रहा है, बड़ा चापलूस है, और जो ट्रस्टी साहब के जूते चाटता रहता है। अरे भाई बुलावा कहाँ से आता है तब कोई पहुँचता है, आप भी जूते चाट के पहुँच जाइए। आप भी, अल्लाह बुलावा जब आता है ना तो पूरा काफिला फ्लाइट लेके चला जाता है। अल्लाह कहते ना ना, उसके नाम का बुलावा है, पलटना पड़ेगा। अरे नहीं, इसी हज में अल्लाह ने दिखाया, एक बार पलटे फिर जो है मरम्मत करके फिर छोड़ के ना, अल्लाह के नहीं, उसके बगैर कोई नहीं आ सकेगा।
تو پیٹھ پیچھے اللہ ہم سب کو حج کروائیے، عمرے کروائیے، نہیں کر سکتے ہیں بڑی نیت بڑی دعا. ہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. اللہ پاک نے کافۃ للناس کتاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب کے لیے مبعوث فرمایا. ہم بھی بڑی نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. 11 بج گئے جی، ایک دم ٹھیک وقت دیکھیے 11 تک کا اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین. اللہ بڑی کوتاہی بڑی کمی اللہ پاک ہم سے بڑا عیب ہو رہا ہے. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی درگزر کر دیجئے. اللہ پاک کمزور بندوں پہ ترس کھایا جاتا ہے. اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک توفیقات سے مالا مال فرما دیجئے. سنتوں کا عشق و محبت عطا فرما دیجئے. درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنا دیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک کا محبوب و مقبول امتی بنا دیجئے. اللہ پاک ادب کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ یا وفاداری کے ساتھ، احترام کے ساتھ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دیجیے. اللہ بندوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہم ایسے نکمے تھوڑی سی بات ہوتی ہے یا اللہ میڈیا اور واٹس ایپ گروپ پہ شکوے شکایت کرتے ہیں. یا اللہ اپنی ضرورتیں وہاں بیان کرتے ہیں. یا اللہ پاک حالات کا شکوہ اللہ اپنے حالات آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق دیجیے. اور رب العالمین اپنے در کے سوا کسی در کا محتاج نہ بنائیے. دوسروں کی جیبیں جھانکنے سے بچائیے. اپنا یہ ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلانے سے بچائیے. اللہ عزتوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وقت پہ ہر ضرورت پوری فرمائیے. ماں باپ کی خدمت کرنا آسان فرمائیے. اللہ پاک دوسروں کو سہارا دینا آسان فرمائیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر نظر محبت ڈال دیجیے، نظر کرم ڈال دیجیے. خصوصاً غزہ و فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائیے. فتح مبین عطا فرمائیے. اپنے خزانے خاص سے زخمیوں کو شفا عطا فرمائیے. ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اپنے خزانے خاص اپنے شان کن سے پوری فرمائیے. بیت المقدس کو آزاد و بازیاب فرمائیے. اللہ کی حرمین کی حفاظت فرمائیے. بار بار ہم گنہگاروں کو ادب عظمت کے ساتھ حاضری کی توفیق مرحمت فرمائیے. پوری زندگی شریعت و سنت کی اطاعت اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرما کر جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اکمل ایمان پر حالت احرام والی اپنے راستے کی شہادت والی کلمے والی مدینہ پاک کی موت مقدر فرمائیے. بقیہ مبارک کا دفن ہونا ہماری قسمت میں لکھ دیجیے. پوری امت کے حق میں ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے اللہ خصوصاً والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. جنت الفردوس کا باغ بنا دیجیے. انبیاء صدیقین و شہداء و صالحین کا خصوصی اور دائمی ساتھ مقدر فرمائیے. جو حیات ہے ان کی عمروں میں صحت سلامتی عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائیے. ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے. متقی دیندار بنائیے. پرہیزگار بنائیے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.